بھائی موبائل پر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو میں نے صبح اس کے موبائل میں دیکھا تھا۔ بھائی میرے بہت قریب بیٹھا تھا، میں بہت گھبرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بھائی نے، میرا نام ہنا ہے، ہماری چھوٹی سی فیملی ہے، میں، میرا بھائی اور امی ابو۔ ابو کی نوکری کچھ خاص نہیں ہے، اس لیے ہم چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے ہیں، ایک میں ابو اور امی سوتے ہیں اور ایک میں اور میرا بھائی۔ میرے بھائی کی عمر 16 سال ہے اور میری عمر 19 سال۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات بھائی جب کمرے میں آیا تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ اچانک سے میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ جب میں نے اچانک سے میرے بھائی کو کیا ہوگا جب میں نے پوچھا تو بھائی نے کہا کہ میرے دوست کے پاس کالی گھوڑی ہے، اس کا دودھ پی کر آیا ہوں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہو گئی، لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بھائی بہت ہی چھوٹا تھا، اس لیے مجھے اس کو اپنے ساتھ سلانے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس طرح تقریباً روز ہی میرا بھائی اس وقت میرے پاس سونے کے لیے آتا تھا جس وقت میں بس سونے ہی والی ہوتے تھے۔ پہل تو میں نے اس بات کو بالکل دھیان نہیں دیا کہ وہ کالی گھوڑی کا دودھ کیوں پیتا ہے اور اپنے بھائی کو اپنے پاس سلاتی رہی۔ مگر پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنے بھائی میں عجیب سے بدلاؤ محسوس ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسا میرا بھائی مجھے ہر وقت بہت غور سے دیکھتا ہے، اور صرف رات ہی نہیں، میں دن میں بھی بھائی میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ میں جہاں جاتی میرے پیچھے ہی ہوتا تھا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو میرا بھائی بھی کچن میں ہی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ بھائی اب اسکول سے بھی بہت چھٹیاں کرنے لگ گیا تھا اور یہ بہت غلط بات بھی تھی۔ میں نے کہا اس طرح تمہاری پڑھائی کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور جو ابو کا خواب ہے تمہیں ڈاکٹر بنانے کا وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ تم اب اپنی چھٹیوں والی غلط روٹین ختم کر دو اور دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دو۔ تو میرا بھائی میری بات سن کر لڑائی والے انداز میں مجھ سے اسکول کے گھر بیٹھ کر پڑھائی کر لیتا ہوں اور مجھے زیادہ یہ کوشش کریں گی کہ میں گھر سے باہر رہوں گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنی عادت اور روٹین سے ہٹ کر سارے کام کر رہا تھا، جبکہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھا اور دن رات اپنی پڑھائی کے لیے بہت محنت کرتا تھا اور اپنی کلاس میں سب سے اچھا بچہ تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ دن رات میرے سر پر سوار رہنے لگا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے محسوس کیا تھا وہ گھر بیٹھے مجھ پر ہی نظر رکھتا تھا اور اس کی نظریں مجھے اندر تک اترتی محسوس ہوتی تھی، وہ جیسے مجھے اندر تک چھان بین کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے یہ حیرت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اور پھر جو کام اس نے رات کو شروع کیا ہوا تھا اب مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کو تو اس سے آنکھیں لال ہوئی رہتی تھی اور عجیب طبیعت کا لگتا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی محسوس ہونے لگا تھا اور یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ اب جب بھی میں اپنے بھائی سے پوچھتی کہ تم کو کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے وہ کہتا کہ نہیں باجی میں ٹھیک ہوں، بس دوستوں کے ساتھ تھا، وہاں میں نے کالی گھوڑی کا دودھ پی لیا تھا، اسی لیے طبیعت تھوڑی عجیب ہو گئی ہے، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوتی اور بولتی کہ تم پاگل ہو، تم گھوڑی کا دودھ کیوں پینے لگے ہو؟ مت پیا کرو گھوڑی کا دودھ۔ تو میرے بھائی کہتا کچھ نہیں ہوتا، بس دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں پی لیتا ہوں۔ میرا بھائی تو اس بات کو بھی بہت معمولی سمجھتا تھا، مگر یہ بات میں سن کر بہت حیران ہوتی تھی۔ اس کو کیا ضرورت بھلا پڑی کہ وہ گھوڑی کا دودھ پینے لگا تھا؟ اور پھر اس کی آخر کس قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی؟ بھائی اب بڑا ہو رہا تھا اور میں اس کو کسی بھی بات کے لیے ٹوکتی تو وہ برا مانتے ہوئے مجھ سے لڑائی کرنے لگتا تھا، اس لیے میں اس کو زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ مگر اب کچھ دنوں سے اس کا رویہ بہت زیادہ بدلا سا تھا اور پھر میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت ڈر گئی۔ پھر ایک رات کو پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ کر یہ حیرت میں پڑ گئی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی جاگ رہا تھا اور موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ موبائل سے میں تھوڑی دیر عجیب طرح کی آوازیں سنائی دی، یہ سب دیکھتی اور سنتی رہی۔ بھائی ساتھ ساتھ مجھے بھی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے۔ میں اب اپنے بھائی سے بہت گھبرانے لگی تھی اور پھر میں نے اس کو ایک دن بول بھی دیا کہ تم اب بڑے ہو رہے تو تم باہر سویا کرو۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولنے لگا، تو ٹھیک ہے، اگر میں بڑا ہو گیا ہوں تو یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہوں۔
پھر آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا اگر تم کو میرے ساتھ ہی سونا ہے اور میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو ویسے تم رہو، میں تم کو کچھ نہیں بولوں، بس یہ گھر چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ وہ میری بات پر چپ ہو گیا۔ ایک دن بھائی گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کا موبائل گھر پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر موبائل اٹھا لیا، اس میں سے وہ سب کچھ دیکھنے لگے۔ جیسے جیسے میں وہ سب دیکھتی رہی میرے جسم میں عجیب طرح کا احساس ہونے لگا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ بھائی کن کاموں میں پڑ گیا تھا جن کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات کو پھر میں ویسے سو گئی مگر بھائی ہی اور موبائل پر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو میں نے صبح دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھائی میرے بہت قریب بیٹھا تھا، میں بہت گھبرا رہی تھی۔ دیر جاگتا رہا اور اوپر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو میں نے صبح دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھائی میرے بہت قریب بیٹھا تھا، میں بہت گھبرا رہی۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔